السلام ناظرین کرام، 13 جولائی کی صبح کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 13 جولائی جو ہے کشمیر کا ایک طرح کا یوم آزادی تھا۔ شاید سن 31 میں جو تحریک شروع ہوئی تھی آزادی کی کشمیر میں، وہ 13 جولائی کو شروع ہوئی، یاد پڑتا ہے مجھے۔ اچھا، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بھولتے جا رہے ہیں۔ جہاں بیٹھتا ہوں تاریخ دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے اچھا یہ دن تو فلاں تھا، یہ تو یوم آزادی جب ہم نے شروع کی تھی 10 مئی کو وہ تھا، یہ تو ٹیپو سلطان کا ڈے تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے یاد آتا ہے تو یہ 9 جون تھا، یہ 3 جون تھا، یہ سنگ میل ہے ہماری تاریخ کے۔ تو اس طرح مجھے یاد آتا ہے کہ شاید ہم ایک زمانے میں یوم کشمیر اس دن منایا کرتے تھے، کچھ نمبر ہوتے تھے۔ کشمیر تو ہم بھولتے جا رہے ہیں جی، انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں تو کشمیر کو تو بھولنا پڑے گا، کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے، کیا حرج ہے، ادا کر دیں گے بھائی، تجارت اچھی ہو جائے گی، تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ویزے ملنے شروع ہو جائیں گے، سر کریک کا مسئلہ ویسے رہے گا، اور سیاچین پہ تو ابھی بات ہی نہ کرو، کشمیر تو بہت دور کی بات ہے جی۔ ہمیں کہاں آج فرصت ہے اس زمانے میں لوگوں کو۔ وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد آپ جی۔ ناظرین کرام، بڑی تنازع ہو قسم کی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہی ہے کہ کل وہ کیس تھا، 12 جولائی تھی، وزیر اعظم سے جواب طلب کیا گیا تھا کہ آپ نے جو پرانے جو کارروائی کرنی تھی، سوئس کورٹ کو خط لکھنا تھا، آپ نے لکھا کہ نہیں لکھا تو کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے ایک پورا جواب تیار کیا تھا اور بنایا تھا، اور اس کو طے کیا تھا کہ ہم اس کو اس طرح بیان دیں گے کہ جناب ہمیں ملا تھا، ہمیں خط ملا، رجسٹرار کا خط ملا۔ وہ قاہرہ صاحب نے بیان دیا، کورٹ نے کل بڑا نوٹس لیا اس کا بھی، اور بیان دیا اور یہ کہا کہ صاحب وہ ملا تھا اٹارنی جنرل کی تھرو، وہ لیٹر ملا رجسٹرار کا، رجسٹرار کے خط کی وجہ سے ہم نے وہ اس کو دیکھا، اور اب وہ وزارت قانون کے پاس ہے، وزیر قانون نئے آئے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، فاروق نائک صاحب جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین تھے، اور بھٹو صاحب اور فیملی کے سارے مقدمات بے نظیر وغیرہ کے دنیا بھر میں لڑتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیس، کیا سوئس کورٹ کا لکھنا، اب عدالت وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی اور تو پھر بیان کرے گی، پھر لکھا جائے گا۔ آگے سے اٹارنی جنرل، سبحان اللہ، کیا نام ہے، عرفان قادر، انہوں نے بھی آ کے وہی جو بازو ہلانے والے، اشارے کرنے والے، گھورنے والے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے آئین میں ترمیم کی ضرورت پیش آئی، جن کے بیہیویئر کے بارے میں جسٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ تک باتیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اب وزارت قانون کو بھیج دیا گیا، آئین اور قانون کے مطابق عمل ہوگا، اور ویسے بھی وقت لگے گا، اور میں جا رہا ہوں ذرا باہر گھومنے پھرنے۔ عدالت نے بھی تنزن پوچھا سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں خط لے کر، گویا خط لے کر تو نہیں کہا، لیکن پوچھا سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں کہ نہیں کہیں اور جا رہا ہوں، اور چھٹیوں کے بعد سن لیجیے گا مقدمہ۔ کہتی جلدی کیا ہے، کون سا اتنا نیشنل امپورٹنس کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم کو کچھ کام کرنے دیجیے، وقت دیجیے گویا۔ تو اس کے بعد عدالت نے وقت مانگا کہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، اور آ کے فیصلہ دیا، انہوں نے بڑا کلیئر فیصلہ دیا کہ 25 جولائی کو تک وزیر اعظم خط لکھ کر رپورٹ کریں۔ ان پر بھی وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں جو سابق وزیر اعظم پر ہوتے تھے۔ اگر اس وزیر اعظم کو اس لیے جانا پڑا کہ اس نے خط نہیں لکھا تھا، اب وہ سارا پروسیجر ہم گزار چکے ہیں کہ وزارت قانون کو جو مشورہ دینا تھا، وزارت قانون کو جو کہنا تھا، جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست ہے، وہ کچھ نہیں، ہم براہ راست آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سوئس عدالتوں کو خط لکھیں، اور خط لکھ کر ہمیں کارروائی، اگر نہیں لکھیں گے تو ہم مناسب کارروائی کریں گے جو آئین کے مطابق ہے۔ اور اس میں 6 آپشن جو گنوائے گئے تھے کورٹ نے، اس میں ایک آپشن کا، چوتھے کا ذکر بھی کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک آپشن یہ بھی تھا کہ آپ عوام کے پاس چلے جائیں، مطلب دوبارہ الیکشن کی بات کر دیں یا اس طرح کی بات۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اب آپ کو خط لکھنا ہے، ورنہ آپ پر آئین کے تحت ہم کارروائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی اور آپشن اختیار کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی الگ سے کوئی معاملہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ، چنانچہ یہ جو ایک سسپینس تھی حکومت کی بات تھی کہ وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی تھی، وہ توہین عدالت کا کیس اور دوسری قوانین پاس کے اس کی راستے میں رکاوٹ بننا چاہتی تھی، عدالت نے صاف کہہ دیا جی آپ کو 25 جولائی تک خط لکھ کر آ کے رپورٹ کرنا ہے، گویا رپورٹ کرنا ہے کہہ لیجیے گا، بات اس طرح سمجھ آتی ہے۔
اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ ایک اور ٹینشن وہاں کریٹ ہوئی ہوگی. ان دنوں میں کیا کیا کارروائی ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد افواہوں سے گونج رہا ہے، گونج تو نہیں رہا جی، وسپرنگ کمپین اتنی زیادہ ہے کہ وہ گونج ہی بن کے رہ گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی ایک انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، اور یہ باتیں ٹی وی چینلز پر اور اخباروں کے کالموں میں آ رہی ہیں، اور جو لوگ اس کو لکھ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے معتبر ہیں کہ ان کا رابطہ بڑی طاقتوں سے، ممالک سے، سفارت خانوں سے، ایجنسیوں سے مسلم تو میں نہیں کہتا، بہتر ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. ہم جیسے لوگوں کی نسبت وہ زیادہ رابطے ہیں سفارت خانوں کے ساتھ، غیر ملکی طاقتوں کے خلاف. وہ جو میٹر کرتے ہیں ان ایجنسیوں کے ساتھ جنہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے، بیک میں رہ کے کچھ کرنا ہوتا ہے. پاکستانی ایجنسیاں نہیں، غیر ملکی ایجنسیاں بھی. ان لوگوں کا یہ سب کا یہ کہنا ہے کہ انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، یہ 3 مہینے 2 مہینے اندر سب کچھ لپیٹا جا رہا ہے. اور چونکہ لپیٹا جا رہا ہے تو اس لیے اب ہو کیا گیا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو کھڑا کر دیا جوڈیشری کے خلاف، کنٹمپٹ آف کورٹ کا کہ وہ ایک لا پاس کر دیا جو کہ ظاہر اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. ایسے تو نہیں چلتا نا. پارلیمنٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ جو چاہے آپ ہانک دیں اور کہیں کہ جناب ول آف دی پیپل ہے. ول آف دی پیپل ایسے معلوم نہیں ہوتی. بہرحال وہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہوگا، لیکن پارلیمنٹ نے گویا ایسے کوشش کی گئی حکومت نے جوڈیشری کو آنکھیں دکھانے کی. کل جوڈیشری نے بھی جواب بڑا مزے کا دیا ہے. چیف جسٹس کوئٹہ میں تھے، کوئٹے میں وہ خیر جو کیس سن رہے ہیں اس کی خبر تو لگ دیں گے، لیکن انہوں نے وہاں رات کو عشائیے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی ماورائے آئین اقدام کی توثیق نہیں کریں گے. اب اس طرح کی کمپرومائزز کا وقت گزر چکا ہے. عدالت ایسے کسی فیصلے کی توثیق نہیں کرے گی. عدالت کا کوئی جج جو ہے ایسے اقدام میں حلف نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر کوئی حکومت کو تبدیل کر کے ایک اس پہ سیٹ اپ لے آیا جائے گا تو ہم گویا اس کی تصدیق نہیں کریں گے. ہم پارلیمنٹ اقدام ہر اقدام کی مزاحمت کریں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ صاحب یعنی کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کو بھی اٹھا کے کوئی باہر پھینک سکتا ہے. ایسی صورت میں ہم ہی ہوں گے آپ کے ساتھ. کیا لڑائی مول لے رہے ہیں آپ؟ ہمارے خلاف قانون پاس کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کو. حاجی عدیل تو عجیب آدمی ہے. وہ کہتا ہے پارلیمنٹ خالق ہے اور اس کی تخلیق چاہے جو کتاب بھی ہے، آئین بھی ہے، وہ اس سے برتر نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خالق خدا ہے، قرآن سے بڑھ کے ہے. یعنی کہ آپ اس کو سپریم نہیں مانو، سپریم خالق کائنات کو ہی مانو. یہ خالق کی جو تشریح انہوں نے کی ہے نا وہ عجیب و غریب تشریح ہے. اس کل میں نے خیر گفتگو کی تھی، لیکن آج کو اس پہ تفصیل کی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے. تو شرک فرمایا موصوف نے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں. یعنی کہ اس معنی میں پارلیمنٹ کو خالق کہنا. اور انہوں نے ہندو فلسفے سے بھی 3 لفظ نکالے ہیں کہ ایک خالق ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے، ایک فلاں ہوتا ہے. نکالے ہیں. اگر مجھے یاد بھی ہوں گے تو میں بیان نہیں کروں گا، کوئی مجھے شوق نہیں ہے ہندو فلسفے کو پاپولرائز کرنے کا اور اس کو لے کے یہاں پھیلانے کا.